وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا جناب؟ الحمدللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ بورے والا میں تشریف لائے اور میاں زاہد ابراہیم سندھو کے ڈیرے پر تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی مہربانی، میاں صاحب نے بڑا اچھا ہوسٹ کیا ہم سب کو ماشاءاللہ۔ آپ بورے والا آئے، آپ کو ویلکم کیا، کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا، بورے والا سے میری ویسے ہی بڑی ایک انسیت اور محبت ہے۔ ہم جب ٹیم سریام کی والنٹیئر فورس تشکیل دے رہے تھے تو اس میں بھی ہمیشہ خوبصورت ویلکم، پرخلوص لوگ، بالکل لائلٹی کے ساتھ کسی بھی کاز کے ساتھ چلنے والے۔ تو الحمدللہ آج بھی مجھے وہی وائبز آئیں، وہی محبت، وہی خلوص، اور مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ جو نوجوانوں کے لیے نئی تحریک جس کی بات کر رہے ہیں اس میں بورے والا کا بڑا اہم کردار ہوگا انشاءاللہ۔ آپ جو یہ پارٹی بنا رہے ہیں اس کا خیال کیسے آیا اور کتنی دیر یہ پہلے خیال تھا آپ کا کہ یہ پارٹی بنائیں گے؟ ایک تو یہ کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کہ میں پارٹی بنا نہیں رہا، میں ایک صحافی کے طور پر نوجوانوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں پارٹیاں کیسے بنتی ہیں، کیسے چلتی ہیں، اور جمہوری نظام میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں مسنگ ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں، یہ تو ایک آدمی یا ایک خاندان ہے، وہی فیصلے کرتا ہے، وہی جو بھی کہہ دیتا ہے بس وہ حرف آخر ہوتا ہے، وہی تا حیات آخری سانس تک جو ہے پارٹی کے اوپر قابض رہتا ہے یا وہ خاندان قابض رہتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے جو سیاسی جماعت ہوتی ہے جس کی ڈیفینیشن جو دنیا بھر میں، اس کے اندر الیکشن کے ذریعے لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں، پارٹی لیڈرز بنتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور پھر نئے لوگوں کو موقع دیتے ہیں۔ تو یہ اس وعدے کے ساتھ، اس حلف کے ساتھ کہ میں کبھی پارٹی نہ بناؤں گا، نہ کوئی پارٹی میرے نام پر رجسٹرڈ ہوگی، نہ میں اس کا چیئرمین ہوں گا، نہ کبھی کوئی عہدہ لوں گا پارٹی میں، حکومت میں سرکاری کوئی عہدہ قبول کروں گا یا مانگوں گا، نہ اس عہدے پر براجمان ہوں گا۔ نوجوانوں کو میں چاہتا ہوں کہ وہ آگے آئیں، نوجوان آپس میں متحد ہو کر، منظم ہو کر ایک سیاسی پلیٹ فارم تشکیل دیں اور اس میں الیکشن کے ذریعے میرٹ کی بنیاد پر نوجوانوں کے درمیان میں سے ہی لیڈر منتخب ہو کر آتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں اور نئے لوگوں کو موقع دیتے رہیں۔ جو آپ نے قدم اٹھایا بہت اچھا، جتنے بھی نوجوان تھے میں نے دیکھا بہت خوش ہے اس وقت جو آپ نے یہ پارٹی بنانے کا سوچا ہے۔ میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ راضی ہیں اور پارٹی بننی چاہیے تھی۔ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں بھی ہم جا رہے ہیں نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اس آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ بحث کی گفتگو پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، اور مجھے یقین ہے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس نظریے پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ بورے والا کی عوام کہہ رہی تھی کہ ہم اقرار الحسن کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے، جس طرح کہ میڈیا کے لیے انہوں نے اپنا رول ادا کیا، بہت ہی اچھا ادا کیا۔ اس حوالے سے یہ آپ کے اوپر پورے مطمئن ہیں، کیا آپ ان کو اور کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جو نوجوان ہیں اور بورے والا کے بارے میں؟ بورے والا میں خاص طور پر، اور جو بورے والا کے نوجوان ہیں ان کے لیے بس میں یہی پیغام کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ میں لیڈرشپ کی صلاحیتوں کو پہچانیں، ان کو نکھاریں۔ یہ مت سوچتے رہیں ساری زندگی کہ ہم نے لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے ہی بھاگنا ہے، یا ہم نے ان کے لیے جیوے جیوے آوے آوے کے نعرے لگانے ہیں، یا ہم نے جو ہے نا وہ صرف ان کے پوسٹر چپکانے ہیں اور ان کے لیے ٹویٹیں کرنی ہیں۔ اپنے لیے سوچئے، اپنے لیے جد و جہد کیجئے، اپنے لیے نکلیے۔ اللہ کرے آپ میں سے کوئی نوجوان انشاءاللہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو، آپ میں سے کوئی نوجوان اس پارٹی کا جس کا ہم خواب اور خیال پیش کر رہے ہیں اس کا چیئرمین ہو، اور اللہ کرے کہ بورے والا کو آپ ریپرزینٹ کریں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی انشاءاللہ۔ آپ کے خلاف جو سوشل میڈیا پر جھوٹے بے بنیاد پروپوگنڈے کر رہے ہیں ان کو کوئی پیغام دیں۔ ان کو میں شکریہ ادا کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے، ان کی اس نفرت کی وجہ سے، ان کی اس تنقید کی وجہ سے مجھے اور عزم اور حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے کہ میں دنیا میں جس بھی شخصیت پر نظر دوڑاتا ہوں جسے آج ہم عزت اور احترام سے یاد کرتے ہیں، وہ تمام لوگ کہ جن کو پروردگار نے عزت دی، جن کے پیغام کو عزت دی، ان کو اپنی زندگی میں اسی طرح سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں اور ان تنقید کرنے والوں کو دیکھتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بھی مجھے یہ یقین دلاتے ہیں کہ میں ٹھیک بات کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں اگر اس پر تنقید ہو رہی ہے یا اگر اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں یا اس پر لوگ بحث کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بات اتنی ویٹیج رکھتی ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے۔ آخر میں میاں زاہد ابراہیم کے حوالے سے کچھ بتائیں، یہ ہمارے نوجوان صدر پراپرٹی ڈیلر رہے ہیں ادھر۔ ماشاءاللہ میاں صاحب سے میری ظاہر ابھی پہلی ملاقات، لیکن مجھے وہ جو ایک بڑی عاجزی، بڑے منکسر المزاج، بہت مہمان نواز، بہت محبت کرنے والے، جس طرح آپ سب کی سیلفیاں بھی بنوا رہے ہیں، خود بیٹھ کے تصویریں لے رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی درویش صفت شخصیت ہے، اللہ ان کو زندگی میں ہمیشہ بہت عزت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔